پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ احباب اور عزیزان گرامی، رمضان مبارک کے ان آخری دنوں میں یہ ہماری رمضان تقوی سیریز کا آخری ایپیسوڈ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کے ایپیسوڈز میں اس تقوی کے موضوع پہ مختلف زاویوں سے بات کی ہے اور اس کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا کیا مقام ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں، اور کیسے جو ہے زندگی اللہ کی نظر میں محبوب بن سکتی ہے اور کامیاب بن سکتی ہے۔ اس کو بتلانے کی ایک مختصر سی کوشش تھی۔ آج کے اس آخری ایپیسوڈ میں ہم تقوی کے اسی موضوع کو اور اس موضوع کی اہمیت کو ہم ایک بہت ہی خوبصورت قصے سے واضح کرنا چاہیں گے، اور یہ خوبصورت قصہ جو ہے یہ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب میں قرآن پاک میں بیان کیا ہے اور اس کو احسن القصص کا نام دیا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ قصہ سوائے یوسف علیہ السلام کے اور کس کا ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح آپ نے سمجھا۔ اس ایپیسوڈ میں ہم یوسف علیہ السلام کی زندگی کے جو واقعات گزرے ہیں اور جن حالات سے ان کا گزر ہوا ہے اس کو بہت ہی مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ کے آخر میں، یوسف علیہ السلام کی کہانی کے آخر میں ہمیں کیا سبق دیے ہیں، کیا لیسنس دیے ہیں تقوی کی وجہ سے۔ خاص طور پہ دو لیسنس کا میں ذکر کروں گا۔ یوسف علیہ السلام ہم جانتے ہیں کہ اپنی زندگی میں بہت ہی گمبھیر اور برے حالات سے گزرے ہیں۔ ان کے اپنے بھائی خود ان سے نفرت کرتے تھے، اور چونکہ وہ دوسری ماں سے تھے اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی نظر میں بہت محبوب تھے، اس کی وجہ سے بھائیوں میں جو حسد پیدا ہوا، اور اس حسد کی وجہ سے انہوں نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا، یہ سلوک جو ہے دل کو تھرا دینے والا ہے۔ اس لیے تھرا دینے والا ہے کہ سارے بھائیوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یوسف کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ معمولی فیصلہ نہیں تھا، یا نہیں تو یوسف کو ایک بہت ہی دور دراز زمین میں لے جا کے پھینک دیں۔ یہ ہم سب نے سنا ہے۔ اور آخری میں جو ان کے جو فیصلے ہوئے تھے اس میں یہی فیصلہ ہوا کہ انہیں ایک دور دراز کے کنویں میں لے جا کے ڈال دینا ہے، فی غیابت الجب یلتقطہ بعض السیارہ، کہ لے جا کے ایک کنویں میں ڈال دیں، اور کنویں کے پاس کبھی نہ کبھی کسی کاروان کا، قافلے کا، تجارتی قافلے کا گزر ہوگا،
اور وہ پھر اس کو لے کے چلے جائیں گے. اس طریقے سے ہمیں یوسف سے چھٹکارا مل جائے گا اور ہم اپنے باپ کی نظر میں قریب بھی ہو جائیں گے اور محبوب بھی ہو جائیں گے. ہوا ایسا ہی، انہیں کنویں میں پھینک دیا گیا اور اس کے بعد ایک گزرتے ہوئے تجارتی قافلے نے، کاروان نے جب پانی کی جستجو میں پانی نکالنا چاہا تو اس کی جگہ یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے. یا بشرا ھذا غلام، اور اس نکالنے والے نے کہا کیا خوشخبری ہے، یہ تو ایک ہی لڑکا نکلا اس کے اندر سے. یا بشرا ھذا غلام. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کا کیا حال رہا ہوگا، ان کا دل کا میں خوف کا کیا عالم رہا ہوگا. ایک بچہ جو کنویں کے اندر پھینک دیا گیا تھا، کنویں کی گہرائیوں میں، اس کی تاریکیوں میں، اور پھر وہ اس کو نکالا گیا. وہ خوف، اور پھر جن لوگوں نے نکالا انجان آدمی تھے، اور پھر وہ جہاں جا رہے تھے وہ انجان ڈائریکشن، انجان سمت تھی. یہ سب کچھ اس معصوم چھوٹے سے بچے یوسف علیہ السلام کے دل و دماغ میں کیا اثر ڈالا ہوگا. اور اگر ہم اور آپ ہوتے تو اس کی وجہ سے اپنے بھائیوں کے خلاف کتنی نفرتیں پیدا ہو جاتی، کتنا غصہ ہوتا، انتقام کا کیا جذبہ ہوتا. لیکن ہم دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا. قافلے نے انہیں نکالا اور مصر کی سمت روانہ ہو گئے. مصر کے بازار میں انہوں نے چند سکوں کے عوض، چند پیسوں کے عوض، بہت زیادہ مہنگا بھی نہیں، انہیں بازار میں بیچ دیا. بدراہم معدودہ، چند درہم. انہیں یوسف علیہ السلام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، کوئی دلچسپی نہیں تھی. لیکن یہ یوسف علیہ السلام اور ان کی سوچ، ان کی افکار کا نتیجہ تھا. اور اللہ نے جو ان کے لیے قسمت لکھی تھی کہ ان کا خریدار جو تھا وہ عزیز مصر تھا، حکمران مصر تھا، اور اس طریقے سے وہ حکمران مصر کے محل میں پہنچ گئے. کسی کے لیے بھی محل کی زندگی عیاشی کی زندگی ہو سکتی ہے، طرف کی زندگی ہو سکتی ہے، اور اس زندگی کے نتیجے میں، اس پرورش کے نتیجے میں اخلاق بھی بگڑ سکتا ہے، کردار بھی بگڑ سکتا ہے، سوچ بھی بگڑ سکتی ہے، انسان کی شخصیت جو ہے سب کچھ بگڑ سکتا ہے. اور خاص طور پہ جب وہ حکمران سے قریب ہو اور ان کا لاڈلا ہو. لیکن یوسف علیہ السلام کے کیس میں ایسا نہیں ہوا. یہاں تک کہ جب آپ بڑے ہوئے اور آپ کو محل کی رانی نے، محل کی ملکہ نے، لیڈی نے جب اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہا تو آپ نے کہا معاذ اللہ، کہ میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں. آپ آسانی سے اس کا شکار ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے اللہ سے پناہ مانگی اور اللہ سے کہا کہ آپ مجھے پناہ نہیں دیں گے، مجھے بچائیں گے نہیں، تو میں اس میں
گر جاؤں گا، اسبو الیہن، میں جو ہے یہ کام کر بیٹھوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا، آپ کے اخلاق پہ، آپ کے کردار پہ کوئی داغ نہیں آنے دیا. اور اس کے بعد یہ اللہ کی مشیت ہوئی کہ آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا الزامات کے تحت. اور اس جیل کے اندر آپ بہت تلخ ہو سکتے تھے، بہت انتقام پذیر ہو سکتے تھے، بہت کچھ ان کے کیریکٹر میں جو ہے تلخیاں پیدا ہو سکتی تھیں، لیکن کوئی تلخی نہیں پیدا ہوئی. بلکہ جیسے ہی آپ جیل کے اندر گئے، آپ نے اس کو ایک موقع سمجھا، ایک غنیمت اس کو جو ہے سمجھ کے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اور انہوں نے جیل کے اندر جو قیدی تھے انہیں اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، اللہ کے راستے کی طرف بلانا شروع کیا، اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی، اچھے اخلاق کی دعوت دینا شروع کی. اگر ان کے اندر جو ہے تلخیاں ہوتی کہ اللہ نے مجھ کو جو ہے ان سب سارے مرحلوں سے گزارا، میری زندگی میں تلخیاں پیدا کی، مجھے اپنے والدین سے دور کیا، میرے بھائی مجھے قتل، یہ ساری چیزیں اگر وہ لے کے بیٹھ گئے ہوتے تو وہ کبھی بھی جو ہے ایک داعی نہیں بن سکتے تھے، کبھی بھی ایک داعی نہیں بن سکتے تھے، اللہ کی طرف جو ہے وہ کبھی بلا ہی نہیں سکتے تھے. لیکن اللہ کی محبت اور جو سمجھ اللہ نے انہیں دی تھی اس میں وہ کبھی اللہ سے کٹ کے نہیں رہے. ہمیشہ اللہ کا اس کی معرفت، اس کا احساس، اس کا شعور دل میں ہمیشہ رہا، اللہ کا ڈر ہمیشہ رہا، اللہ کی محبت ہمیشہ رہی. اور اس کی وجہ سے وہ جیل خانے کے اندر بھی قیدیوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے اور اللہ کی طرف راستہ دکھلانے لگے. بہت سارے خدا جسے دنیا پوج رہی ہے، جس کی دنیا عبادت کر رہی ہے، وہ بہتر ہیں یا اللہ جو غالب ہے، جو ہر چیز پہ حاوی ہے، وہ اللہ کون سا بہتر ہے؟ یوسف علیہ السلام نے بڑے منطقی انداز سے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، اور لوگوں نے ان کے اخلاق کو دیکھ کے، ان کے تقوی کو دیکھ کے اللہ کی طرف ان کی دعوت کو قبول کیا. اور جس جیل میں جا کے وہ دوسرے قیدیوں کی طرف بن سکتے تھے، انہوں نے اس جیل کے اندر جا کے دوسرے قیدیوں کو اپنی طرح بنا لیا بجائے ان کی طرف بننے کے. یہ ایک اسلامی کیریکٹر ہے، اور یہ وہ کیریکٹر ہے جو تقوی سے پیدا ہوتا ہے، جو اللہ کی محبت سے پیدا ہوتا ہے، جو ایمان سے پیدا ہوتا ہے. یہ اچھے اخلاق اور تقوی کا اثر ہے. مسلمان ہو گئے قیدی، پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عزیز مصر نے، حکمران مصر نے خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر سوائے یوسف علیہ السلام کے کوئی نہیں بتلا سکا. اور جب تعبیر بتلائی گئی تو یوسف علیہ السلام کی ایک ضرورت پیدا ہو گئی ان کے کیریکٹر کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے. اور جب ان کا پہلا انٹرویو تھا حکمران مصر کے ساتھ، اس انٹرویو کے بعد حکمران نے کہا انک لدینا مکین امین، کہ آج سے تم جو ہے تمہاری پوزیشن ہمارے ساتھ مستحکم ہو گئی ہے. تم کو جو پوزیشن، جو وزارت دی گئی ہے، جو تم کو مقام اب مل رہا ہے اس حکومت کے اندر، اس ملک میں، اس میں تمہیں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. انک
لدینا مکین امین، تم امین ہو، امانت دار ہو، یہ پوزیشن ہے تقویٰ کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ اللہ نے تقویٰ کی وجہ سے یہ دنیا کی پوزیشن یوسف علیہ السلام کو عطا کی ہے، یہ تقویٰ کی وجہ سے۔ ہمیں یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، مذہبی بن گئے، دینی بن گئے تو جو ہے ہم دنیا سے محروم ہو جائیں گے یا اللہ ہمیں دنیا نہیں دے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، دنیا بھی اللہ کی ہے اور آخرت بھی اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہے نواز دے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے یوسف علیہ السلام کی پوزیشن مستحکم اور مضبوط کرنے کے بعد اس کہانی کے آخر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام اپنے والدین سے اور اپنے بھائیوں سے ملاپ ہوتا ہے، ملتے ہیں اور زندگی کو خوشیاں حاصل ہو جاتی ہیں، زندگی کی ساری خوشیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں تقویٰ کیسے جو ہے انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، اور یہ ساری نعمتیں ہیں کہ والدین کا سایہ دوبارہ مل جائے، بھائیوں کے دل سے جو ہے کینہ کپٹ نکل جائے اور سب دوبارہ محبت سے مل جل کے رہنے لگیں۔ تو سورہ یوسف کے آخر میں کہانی کے اختتام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 آیتیں ذکر کی ہیں، اور یہی جو ہے یہ اختتامی جو لیسن ہے، جو اختتامی سبق ہے اس اسٹوری سے، اس کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے پہلی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنی زندگی میں جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس کے حرام سے بچتے ہیں اور اللہ کی محبت اپنی زندگی میں پیدا کرتے ہیں، ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، لیکن یہ راستہ آسان نہیں ہے، اس راستے پہ چلنے کے لیے بہت صبر کی ضرورت ہے۔ جو طوفان آئیں گے، جو امتحان سامنے زندگی کے اندر آئیں گے، اس کی وجہ سے ان سارے طوفان اور امتحان سے اپنے کو گزارنا بہت مشکل چیز ہوتی ہے، اس میں اپنے ایمان کو باقی رکھنا، اپنے تقویٰ کو باقی رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے تقویٰ میں اپنے اخلاق کو باقی رکھے، اپنے ایمان کو باقی رکھے، یہی صبر ہے، اس صبر کے ساتھ گامزن رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے اچھا عمل کرنے والوں کا جو تقویٰ کی وجہ سے جو تقویٰ کی وجہ سے جو اچھا عمل جو ہوتا ہے، اچھا عمل کرنے والوں کا جو اجر ہے اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے، کبھی ضائع نہیں کرتے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم تو یہ صرف سوچتے ہیں کہ وہاں اچھے بنیں گے تو جو ہے جنت ملے گی، کبھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھے بنیں گے تو جو ہمیں اچھی زندگی یہاں ملے گی، پہلے اچھے بنیں گے تو ہماری زندگی سب سے پہلے اچھی یہاں ہوگی اور اللہ کی رحمتیں ملیں گی، اللہ کی خیرات و برکات ملے گی، اس کے بعد جو ہے آخرت کی زندگی آئے گی۔ اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ دوسری آیت نمبر 109 ہے سورہ یوسف میں، یہ دوسرا لیسن ہے، دوسرا سبق ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ
خیر للذین اتقوا، کہ آخرت کا گھر جو ہے، آخرت کا گھر ہمارا گھر ہے وہ، اس لیے کہ باقی جو زندگی، جو دائمی زندگی ہے وہی کٹے گی، تو گھر تو وہی ہے جہاں انسان لوٹ کے آتا ہے، جہاں انسان ہمیشہ رہتا ہے۔ تو ولدار الآخرتی، آخرت کی کا گھر جو ہے، ولدار الآخرتی خیر للذین اتقوا، جو لوگ تقوی کی زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے سب سے بہتر ہے۔ آخرت کا گھر جو ہے تقوی کی زندگی گزارنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ افلا تعقلون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ عقل سے کام لو، سوچو، اپنی عقل استعمال کرو، منطق کو دیکھو کہ جو ہے تقوی یہاں اختیار کرو گے، اور یہ تقوی تم کو جو ہے تمہارے جو آخرت کا جو گھر ہے، اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، دار المتقین فرمایا ہے اس کو، کہ وہ اہل تقوی کا گھر ہے۔ تو اہل تقوی یہاں ہوتا ہے اور گھر وہاں ملتا ہے آخرت میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس ایپیسوڈ کے اور اس سیریز کے آخر میں یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں تقوی کو سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں رچانے کی، بسانے کی، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان اور اس کے روزے اور اس میں ہماری ساری عبادتیں اس کو شرف قبولیت بخشیں، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشیں، ہمارے قیام اللیل کو شرف قبولیت بخشیں، ہماری صدقے اور خیرات کو شرف قبولیت بخشیں، ہماری نمازوں کو شرف قبولیت بخشیں، ہمارے سارے اعمال صالحہ کو اللہ سبحانہ و تعالی شرف قبولیت بخشیں، اور ہماری زندگی تقوی سے رچ بس جائے، اور ہماری فیملی، ہمارے متعلقہ لوگ، ہمارے احباب، ہمارے دوست، سب جو ہے اس تقوی کی زندگی کو گزار کے اس دنیا میں بھی ساتھ رہیں اور آخرت میں بھی ہمیں ساتھ ملے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔